پاکستان کراچی کی جانب سے اپنے معزز مہمان محمود ٹیسر صاحب انصاری کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور ہمیں ٹائم دیا۔ اس کے علاوہ انصاری ورلڈ فیڈریشن کے روح رواں ممتاز انصاری صاحب کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر تشریف لے کر آئے۔ اور تمام ہی مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اتحاد الانصار پاکستان کی جانب سے کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے انہوں نے ٹائم نکالا اور ہمارے ساتھ یہاں پر آئے۔ اب میں اتحاد الانصار کے حوالے سے کچھ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اتحاد الانصار جو ہے وہ کتنی پرانی تنظیم ہے۔ یہ 90 کی دہائی میں تنظیم بنی تھی اور اس نے بڑا ورک کیا ہے۔ اتحاد الانصار کے تحت میڈیکل سینٹر بھی چلتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ رسالہ ہے، یہ سن 90 کا رسالہ ہے، یہ بھی جو ہے بڑی باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ نکلتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکل سینٹر جو کورنگی میں چل رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے۔ تو اتحاد الانصار نے بڑا ورک کیا ہے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر جو ہے یہ کریش ہو گئی تھی تنظیم۔ تقریباً 10-15-20 سال سے یہ بالکل کریش تھی۔ ہم نے آ کر جو ہے تقریباً 8-10 مہینے سے اس کے لیے ورکنگ دوبارہ سے شروع کی اور کوششیں کی کہ اس کو کھڑا کیا جائے، اور الحمدللہ ہم نے کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ ممتاز بھائی نے ہمارا بڑا ساتھ دیا۔ سردار اسد اللہ بھائی جو ہمارے اس وقت چیئرمین ہیں کراچی کے، انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا، ہمیں بڑا مضبوط کرنے کے لیے بڑا انہوں نے ہمت ہماری بڑھائی۔ اور ایک آدمی کا نام تو میں ضرور لینا چاہوں گا کہ جب میرے حوصلے جو ہے نا پست ہونے لگتے تھے تو وہ آدمی جو ہے وہ ہمیشہ میری ہمت بڑھاتا تھا، وہ انور جمال انصاری ہیں کہ انہوں نے میری بڑی ہمت بنائی، اور ان کے کہنے پر جو ہے میں آگے چلتا چلا گیا، اور آج جو ہے ہم نے یہاں پر اتنے سارے لوگ بھی جمع کیے ہیں، اور انشاءاللہ یہ تو ہمارا پہلا قدم ہے، اور آگے چل کر انشاءاللہ ہم جو ہے نا اتحاد الانصار کو انصاری برادری کی خدمت کے لیے جو ہے ہر جگہ پر جو ہے نا پیش آپ لوگ پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کسی کی نوکری کا مسئلہ ہو، ہیلتھ کے حوالے سے کوئی معاملات ہوں، ایجوکیشن کے حوالے سے معاملات ہوں، انشاءاللہ ہم، اور کسی کے ساتھ بھی لیگل ایڈ کا کوئی مسئلہ ہو، انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ اس کا بالکل بھی جو ہے ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے لیے اگر آپ لوگ یا کوئی بھی ہمیں آدھی رات کو بھی بلائے گا تو انشاءاللہ ہم لوگ حاضر ہوں گے۔ باقی کی تفصیلات ہمارے چیئرمین کراچی کے سردار اسد اللہ انصاری صاحب یہ آپ کو تفصیل بتائیں گے۔ سردار اسد اللہ انصاری صاحب۔ السلام علیکم، سب آئے ہوئے مہمانوں کو میری طرف سے خوش آمدید، اور خاص طور پر پنجاب سے آئے ہوئے میرے بھائی، میرے انصاری کیسر انصاری کو میری طرف سے دل کی گہرائی سے بہت میں خوش آمدید ان کو کہتا ہوں۔ کیسر بھائی قبول ہے؟ اللہ خوش رکھے آپ کو۔ بھائیوں، یہ اتحاد الانصار واقعی میں ایک بہت پرانی ایک تنظیم ہے۔ ان کو بنانے والے، ان کو چلانے والے کراچی میں اسٹوڈنٹ بریانی والے، ان کا بہت بڑا ایک تاریخی نام بھی ہے، اور ان کے کاروبار کے حساب سے ان کو وہ پوری پاکستان میں فیمس ہیں۔ تو ان کے والد صاحب کے انتقال کے بعد کچھ جیسے بھائی نے بتایا وجوہات کی وجہ سے یہ رہ گئی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ تو الحمدللہ اب کچھ عرصے سے ہم لوگوں نے محنت کی ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کے ممبران کا اور عہدیداروں کا، جنہوں نے مجھے ریکویسٹ کی، میرا نام سجیسٹ کیا، اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے چیئرمین بنیے، آپ کی ہم سائے کے تلے چلنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے چنا اس خیر و برکت کے کام کے لیے، انصاریوں کی خدمت کرنے کا، اور زیادہ مجھے موقع ملا اللہ کی طرف سے۔ میرے کندھوں پر اور زیادہ بوجھ بڑھ گیا ہے۔ وہ میں بوجھ تو نہیں کہتا اس کو، یہ میرے لیے ایک خوشی کی اور اعزاز کی بات ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی قدم بقدم جیسے اپنے ماضی میں
میرے بڑے اور ہم لوگ اپنے انصاریوں کے لیے ہر قسم کے کام کے لیے، تعاون کے لیے ہم لوگ ماضی میں بھی کرتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میرا اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اس نیک کام میں کامیابی عطا فرمائے اور میں اپنے انصاریوں کے لیے کچھ کر سکوں بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مطلب کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مہربانی خدا را اپنی قوم کی عزت کریں، ان کا مان مرتبہ جو ہے اس کو بڑھانے میں، یا اس کا جو اصل جو مقام ہے وہ لوگوں میں آپ اویئرنیس دیں، آپ ان کو بتائیں کہ انصاری کیا ہیں۔ سیاسی مقاصد کے لیے انصاری قوم کو استعمال نہ کریں، اپنے ذاتی لذت کے لیے انصاری قوم کا سودا نہیں کریں۔ جو اپنی قوم کا سودا کرتا ہے، کوئی بھی قوم سے ہو، وہ اپنی قوم کے ساتھ سچا نہیں ہے، وہ منافق ترین انسان ہوتا ہے۔ جو اپنی قوم کے ساتھ منافقت کرتا ہے تو وہ اپنی برادری کے ساتھ سچا نہیں ہے۔ جو اپنی برادری کے ساتھ سچا نہیں ہے، وہ اپنے خاندان کے ساتھ سچا نہیں ہے۔ جو اپنے خاندان کے ساتھ سچا نہیں ہے، وہ اپنے گھر کے ساتھ سچا نہیں ہے، اپنی دھرتی کے ساتھ سچا نہیں ہے، اپنی زمین کے ساتھ سچا نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، میری ریکویسٹ پر، میری دعوت پر آپ لوگ آئے میرے غریب خانے پر، اور انشاءاللہ تعالی جب تک میں زندہ ہوں میرے گھر کے دروازے اپنی انصاری قوم کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں۔ جتنی میری حیثیت ہے، جتنے میرے بازو میں طاقت ہے، جتنے میرے وسائل ہیں، انشاءاللہ تعالی میں اپنی انصاری قوم کے لیے میں کروں گا اور کرتا رہوں گا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ جزاک اللہ۔ اب میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں۔ اصل میں پروٹوکول کے حساب سے تو جو ہے وہ تو ہم تھوڑا سا دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ اگر بولنا چاہیں تو پھر اس کو جو ہے نا وہ کر لیجیے گا، وہ کر لیجیے جی۔ ایک منٹ آ جائے گا۔ اب میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں اتحاد الانصار پاکستان کے جنرل سیکریٹری جناب انور جمال انصاری صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام بھائی دوستوں، ساتھیوں کو، انصاری برادری کو اور ممتاز بھائی کو، ہمارے پنجاب سے آئے ہوئے مہمان میر کیسر محمود انصاری صاحب کو، سردار اسد اللہ انصاری صاحب کو، شکارپور سے بھی آئے ہوئے دوستوں کو بھی السلام علیکم۔ سن 1965 کی یہ تنظیم ہمارے بزرگوں نے بنائی تھی، اتحاد الانصار پاکستان۔ پاکستان کے اندر صرف 2 تنظیمیں تھیں، ایک پنجاب میں جمعیت الانصار اور پورے پاکستان میں اتحاد الانصار پاکستان۔ اس کے کارکنان، اس کے عہدیدار زیادہ تھے۔ ہمارے بزرگ، کراچی کے حالات ایسے تھے کہ ہمارے بزرگ اس کو چلا نہیں پائیں۔ کراچی کے ایسے حالات تھے کہ کوئی ایک دوسرے علاقے میں جا نہیں سکتا تھا۔ وہ کہتے تھے صرف ایک برادری، صرف ایک برادری کا نام لیتے تھے کہ صرف مہاجر ہوں گے، کوئی انصاری نہیں، کوئی یہ نہیں۔ لیکن میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹا، اس لیے کہ مجھے کئی دفعہ اغوا بھی کیا گیا کہ یہ کیا معاملات ہے، یہ کیوں چلا رہے ہو، یہ برادری سسٹم کیا ہے۔ میں نے کہا میں اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا، یہ نام تو میرے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا ہے۔ میں نئی قومیت میں ضم کیوں ہوں؟ میں تو انصاری ہوں، میرے جد امجد انصاری ہیں، میں انصاری ہوں، میں انصاری کہلاؤں گا۔ لیکن کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں پایا اور میں آگے بڑھتا رہا۔ کچھ لوگ ہمارے بیٹھ بھی گئے، لیکن میں چلاتا رہا۔ لیکن ہمارے ساتھی حسیب انصاری، منظر عالم انصاری، یہ شمشیر بھائی ہمارے سارے بچپن کے دوست ہیں، اور ہمارے ایک بھائی اور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ہمارے چھوٹے سے ساتھ میں، آج وہ بڑے ہو گئے، سامنے میں موجود ہے بابر بھائی، بابر انصاری، یہ بھی بڑے ایکٹیو ہیں۔ اس لیے اچھا
انصاری تنظیم سب نے بنائی ہے، جس کو دیکھو انصاری تنظیمیں بنا رہا ہے کہ میں برادری کی خدمت کروں گا. ہر آدمی کہہ رہا میں رات کے 3 بجے بلا لو، میں برادری کی خدمت کروں گا. لیکن ایک کام، ایک قرض آپ پر اور ہے، چند سو سال پہلے چلے جائیں. خلیج ممالک سے ایک نوجوان، ایک سپہ سالار کم عمر نوجوان سندھ میں آیا، ایک عورت کی آواز پر آیا. اس کے ساتھ کیا کیا تھا، اس سندھ پر ایک جابر حکمران تھا، راجہ دھائر. اس کے ساتھ آپ کو بھی پتہ ہے، تاریخ پڑھیے کیا معاملات ہوئے، کیسے ہوئے. تو سندھ کا پہلا نجات دہندہ عماد الدین انصاری تھا، جس کو دنیا نے محمد بن قاسم کے نام سے پہچانا. اس نے انصاف دلانے کی کوشش کی اور انصاف تک آ گیا. ہندوؤں نے ان کو بھگوان کہا، انصاریوں نے مجاہد انصار کا خطاب دیا. اس کو ویلانا وہ اپنا فتح کرتے ہوئے سندھ سے، ملتان سے اور آگے بڑھتا گیا. لیکن ایک سازش کے تحت اس کو واپس خلیج میں بلا لیا جاتا ہے اور اس کو چھوڑے ہوئے مشن کو سندھ کے اندر، پاکستان کے اس کے مشن کو ادھورا چھوڑا گیا. تو آج محمد بن قاسم کی وہ روح، عماد الدین انصاری کی روح اس بات کی منتظر ہے کہ میرے چھوڑے ہوئے مشن کو کون پھیلائے گا، اس کو کون چھوڑے گا. آج سندھ کے حکمران کیا کر رہے ہیں، پنجاب کے حکمران کیا کر رہے ہیں، آج وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے. ہر جگہ کرپشن کا دور ہے. یہ ہمیں سبق سکھانے والا عماد الدین انصاری محمد بن قاسم ہے. آئیے اس کے مشن کو ہم تمام انصاری مل کر چلاتے ہیں، اس کو چھوڑے ہوئے مشن کو لے کر چلتے ہیں. ہم محمد بن قاسم کے اس مشن کو چلتے ہیں، اس کی تحریک کو لے کر چلتے ہیں. برادری کی تمام خدمت تو سب کر رہے ہیں، ہر آدمی خدمت کر رہے ہیں. آج کوئی آتا ہے ملاقات کراتے ہیں، 10 آدمی سے ملاقات کرا دی تو وہ کیا کرتا ہے، اپنی الگ تنظیم لے کر بیٹھ گیا، اپنی چھوڑی ہوئی تنظیم کو الگ چیز کر لیا. 10 انصاری سے ملاقات کر لی، 10 علاقے کے انصاریوں کو اکٹھا کر لیا، رابطے ہو گئے، اپنی تنظیم بنا لی. ہر آدمی نے تنظیم بنائی ہے، لیکن اس طرف توجہ دی جائے. اب میں تمام انصاریوں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، اتفاق پیدا کریں، نفرت سے دور رہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام ہمارے ساتھ ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ یہ ہے کہ جب مال جنگ بدر کے بعد جب مال غنیمت کی تقسیم کی بات آئی تو کچھ انصاری جو تھے، انصاری نوجوان اپنے گلیوں میں باتیں کر رہے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام نے مہاجر صحابہ کو زیادہ مال غنیمت دیا اور انصاریوں کو کم دیا. یہ بات میرے نبی پاک علیہ السلام تک پہنچی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان انصاریوں کو بلاؤ. نوجوان انصاری بھاگتے ہوئے گئے. جب اطلاع ملی کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے بلایا تو آپ بھاگتے ہوئے گئے. نوجوانوں نے اپنی تلواریں میان سے نکال لی. فرمایا یا رسول اللہ، کس اسلام دشمن کا، کس گستاخ رسول کا سر قلم کرنا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی تلوار اپنی میان میں ڈالو. مجھے یہ بتاؤ، آپ نے یہ باتیں کہی ہیں کہ میں نے انصاریوں کو مال غنیمت کم دیا ہے؟ وہ شرمندہ ہو گئے. ہاں یا رسول اللہ، ہم شرمندہ ہیں، آئندہ نہیں کہیں گے. میں نے تو دنیا کا مال مکہ کے صحابیوں کو دے دیا، لیکن میں نے اپنے آپ کو، خود رسول اللہ نے اپنے آپ کو انصاریوں کے حوالے کر دیا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام ہمارے ساتھ ہیں، لوگ زیادہ ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اب میں خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب ممتاز یاسین انصاری صاحب، جو کہ روح رواں ہیں ورلڈ انصاری فیڈریشن کے. ان کے آنے سے پہلے ایک شعر عرض کروں گا کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا کچھ اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا کچھ اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. جناب ممتاز یاسین انصاری صاحب. میرے پیارے انصاری بھائیوں، دور دراز سے تکلیف اٹھا کر یہاں تک پہنچنے والے حالات جو آج برسات کے تھے، اس میں بھی یہاں آپ نے تکلیف کی اور پہنچے. اس تکلیف کو برداشت کرنے کا بھی احساس ہے. اور آپ تمام کو السلام علیکم. اور ساتھ خاص میر کیسر محمود انصاری صاحب کا بہت بہت شکریہ، جو سیالکوٹ سے یہاں انصاری برادری کی محبت میں تشریف لائے. اور سردار صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اتحاد الانصار نے انہیں اپنا چیئرمین چنا. انشاءاللہ سردار اسد اللہ انصاری صاحب کی
قیادت میں اتحاد الانصار نے جو فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ اس کے فوائد حاصل ہوں گے اور انصاری برادری کو اس کے دور دراز نتائج حاصل ہوتے ہوئے بہت فائدہ ہوگا۔ اتحاد الانصار جماعت ایک پرانی جماعت ہے، ہمیں ان سے سیکھنے کا موقع ملے گا، کیونکہ جو کام کاج ہم آج کھولنے جا رہے ہیں، کرنے جا رہے ہیں، وہ تمام کام یہ لوگ کر چکے ہیں۔ ان میں اللہ پاک استقامت دے، پھر سے ان کو ترقی دے، پھر سے ان کی غیبی مدد فرمائے۔ جناب انور جمال انصاری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، جو کہ اتحاد الانصار پاکستان کے روح و رواں ہیں۔ جناب شمشیر بھائی بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں، منظر عالم بھائی ہیں، حسیب بھائی ہیں اور دیگر احباب ان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اتحاد الانصار نے جو کام کاج کیے میں سمجھتا ہوں وہ انصاری برادری میں ایک تاریخ رقم کرتی ہے۔ انہوں نے ہاسپٹلس چلائے ہیں اور دیگر کام کاج کیے ہیں۔ یہ رسالہ جو آپ نے رکھا ہے یہ بھی ایک اعزاز ہے، یہ بھی ایک انعام ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اگر کچھ بھی نہیں کیا اور اگر کسی نے کچھ کر بھی لیا تو مجھے اس کی تعریف کرنا چاہیے، یہ بھی اس کے لیے انعام ہے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے تعاون کا ذریعہ بننا چاہیے۔ ہم یہاں جو کٹھے ہوئے ہیں، میرے ہاتھ میں اگر مائک ہے، اگر کوئی سامنے کرسی پر کھڑا ہے، بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہر آدمی اہمیت کا حامل ہے اور ہر آدمی جو ہے نا اہم ہے۔ ہم آپ جو ہے مل کر ہی کچھ بنتے ہیں، اکیلا فرد واحد کچھ بھی نہیں۔ اور اگر کوئی حیثیت رکھتا ہے تو اس کی حیثیت کوئی نہیں جب تک اس کے ساتھ لوگ نہ ہوں۔ تو آپ ہماری طاقت ہے، ہم آپ کی طاقت ہے۔ ہم انصاری برادری کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان غریب نادار لوگوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں جن کے مسئلے مسائل ہیں۔ ان کے مسئلے مسائل ہمارے تک پہنچے، آپ تک پہنچے، وہ ہم سب ایک دوسرے کا ذریعہ ہیں۔ سب آدمی ایک ہی آدمی نہیں کر سکتا، اس کے لیے سب کو مل جل کر کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کسی قسم کی تکلیف میں پریشانی میں ہے، ایک آدمی نہیں کر سکتا، لیکن مجھ سے سن کر اگر کوئی آدمی کر دے تو اس کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اور اسی ذریعہ بنانے کے لیے، اسی پیغام کے لیے ہم نے یہ جماعت بنائی ہے کہ کسی بھائی کا کوئی کام نہ رکا رہے۔ انصاری ورلڈ فیڈریشن جماعت انصاری برادری ہی کی جماعت ہے، یہ تنظیمات کی جماعت ہے۔ اس انصاری ورلڈ فیڈریشن کا مقصد وہ جو میں بیان کر چکا ہوں وہی ہے، جیسے کہ انور جمال بھائی نے بیان کیا اور شمشیر بھائی نے بیان کیا، سردار صاحب نے بیان کیا۔ آپ لوگ بھی بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ خدمت خلق اور خدمت خلق۔ ہم انصاری ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس طرح سے اپنے آپ کو پہچان گئے، آج یہاں کھڑے ہو گئے، اسی طرح جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتے ہم ان کی پہچان بنوائیں، ان کی شناخت بنوائیں، ان کو یہ کہیں کہ بھئی اپنے آپ کو پیش کریں، جو کہ ہمارا رول پلے ہے۔ رول پلے ہمارا ہوگا تو دوسروں کو بھی اس کے جو ہے وہ فوائد حاصل ہوں گے۔ ہم جس طرح سے کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اپنے انصاری برادری بھائیوں کے لیے، تو ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی کریں اور ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مل کر چلیں، ہم ان کے ساتھ چلیں تاکہ ایک دوسرے کے مسئلے مسائل حل ہوں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ ٹھیک، اب میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں ہمارے معزز مہمان محمود قیصر صاحب جو پنجاب سے تشریف لے کر آئے ہیں۔ محمود قیصر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دوستان نظیب کار، انتہائی مشکور ہوں آپ احباب کا جنہوں نے کراچی سٹی میں انتہائی خوبصورت انداز میں یہ انصاری بیٹھک سجائی۔ انتہائی شکر گزار ہوں بدین سے آنے والے احباب کا، انتہائی شکر گزار ہوں شکارپور سے آنے والے احباب کا، انتہائی شکر گزار ہوں اپنے پیارے بھائی راجہ الطاف کا کہ جنہوں نے ایک کال پہ یہاں پہ وہ تشریف لائے۔ میں شکر گزار ہوں کراچی سٹی کے تمام احباب کا جو یہاں پہ انتہائی مہذب انداز میں تشریف فرما ہے۔ انتہائی شکر گزار ہوں اپنے بڑے بھائی حاجی ممتاز یاسین انصاری صاحب کا جو کہ جن کا تعلق انصاری ورلڈ فیڈریشن سے ہے، جو 2-3 دنوں سے جو مہمان نوازی کا جو شرف حاصل کر رکھا ہے جنہوں نے۔ انتہائی مشکور ہوں اپنے لیڈر، اپنے قائد، شہر کراچی کے
इत्तेहादुल अंसार के चेयरमैन सरदार असदुल्ला अंसारी का, जिन्होंने आज यहाँ पे इंतहाई खूबसूरत अंदाज में अपने अंसारी भाइयों को इकट्ठे मिल बैठने का एक मौका फराहम किया। मंजिले उनका मुकद्दर के तलब हो जिनको, बेतलब लोग तो मंजिल से गुज़र जाया करते हैं। सियालकोट से 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा तारीख़ी अहमियत का हामिल मेरा गांव चविंडा है। मोहब्बतों का छोटा सा एक डेर लेके वहाँ से चला था शहर कायद के लिए। शहर कायद में आके मोहब्बतों के पहाड़ मिले, इंतहाई खुशी हुई ये देखकर। तो मैं इस बात पे भी आप सब अहबाब का इंतहाई मशकूर हूँ। बिलाशुबा मेरा जिस कबीले से तल्लक है उसका नाम है अंसार कबीला। अंसार कबीला इसार का नाम है, अंसार कबीला वफ़ादारी का नाम है, अंसार कबीला मोहब्बत का नाम है, अंसार कबीला अखुवत का नाम है, अंसार कबीला ये मुस्कुराहटों का नाम है। पंजाब से ठंडी हवाएं, पंजाब से जो मोहब्बतों का ये काफ़िला अंसार कबीला टीवी की सूरत में चला था, आज शहर कायद में सरदार असदुल्ला अंसारी साहब की ज़ेर क़यादत जो महफ़िल, जो अंसारी बैठक यहाँ पे सजी है, उसमें ये जम हुआ है आके। इंतहाई मशकूर हूँ आप अहबाब का। मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ आना चाहता हूँ, इजाज़त है? मैं सबसे पहले तो ये बात कहूँगा, अंसारी कौन है ये हमें जानना है। तंजीमात हमारी पाकिस्तान में, दूसरे ममालिक में भी हमारी तंजीमात चल रही हैं, बड़े आसान अंदाज में इस माशरे में, अपने वतन अज़ीज़ में, मुल्क व मिल्लत की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। लेकिन चीज़ सबसे ज़रूरी ये है कि ये तंजीमात तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन क्या हम पाकिस्तान में बसने वाले 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ जितने भी अंसारी हैं, क्या हमें पता है कि हम अंसारी हैं? ये हमें जानना ज़रूरी है कि हम अंसारी हैं कि नहीं। ये हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। अंसारी बनना, अंसारी सुनना, अंसारी समझना, ये तंजीमात का काम तो खिदमत में वो मसरूफ़ अमल हैं, वो हमारी फ़लाह के लिए लगे हुए हैं। लेकिन हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने अंदर झांके और अपनी तारीख़ को देखे कि क्या हम वो उस अंसारी जो अंसार मदीना का जो अंसारी था, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जिसके नाम की बदौलत हमें जो फैज़ मिला है, जिनके खिदमत के एवज़ जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत हासिल की थी, क्या हम उनके करदार, उनके नक्शे कदम पे हम अमल पैरा हैं? हमें यहाँ झांकना होगा, तभी हम अंसारी कहला सकते हैं। अगर हम यहाँ झांकेंगे नहीं तो हमें अपनी पहचान नहीं हो सकती। ये अंसारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अंसारी को डायरेक्ट किसी वास्ते के बग़ैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से अंसार का ख़िताब दिया। ये सिर्फ़ और सिर्फ इज्तमाइयत में ये इस कबीले के पास एज़ाज़ है, और किसी कबीले के पास ये एज़ाज़ नहीं है कि उन्हें ये ख़िताबात इस तरह मिले हों। ये हमारे कबीले के। तो दोस्तों ने जो बात को आगे बढ़ाते हैं, इसके बाद अंसारी तो हो गए हम, इसके बाद हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी भी उस वक़्त हम सही मानों में करार दे सकते हैं जब अपने साथ बैठे हुए हम पाकिस्तानी का ख्याल रखेंगे, जब अपने इस साइड पे बैठे हुए पाकिस्तानी का ख्याल रखेंगे, तभी हम पाकिस्तानी कहला सकते हैं। मैं पंजाब से आऊँ तो यहाँ आके मैं सिंध वालों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करूँ, बहुत ज़्यादा कदर करूँ, इनके लिए अल्फाज बोल जाऊँ बहुत ज़्यादा, तो अपने घर में पंजाब में मैं किसी के लिए मोहब्बत बड़ा कोई लहजा ना रखूँ तो मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। पाकिस्तानी से निकलते हैं, आगे चलते हैं।
ابھی ہمارا بٹوارا ہے، ہمیں صوبوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں، سندھی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں۔ سندھی بھی ہم اس وقت بن سکتے ہیں جب اپنے اندر جھانک کر دیکھیں گے کہ ہم مخلص کتنا ہے۔ جس طرح سردار صاحب نے بتایا کہ اپنے گھر کے ساتھ جو مخلص نہیں ہے، جو اپنے گھر کے ساتھ سچائی سے پیش نہیں آ رہا، وہ کسی اور کے ساتھ کیسے مخلص ہوگا؟ تو یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں کہ تنظیمات کی سرپرستی میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے کردار میں بہتری لانی ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ یہ ساری ذمہ داری تنظیمات کی ہے، ہماری فردن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنے کردار کو بہتر بنانا ہے۔ تبھی تو ہم ایک انصاری کہلائیں گے، تبھی ہم ایک پاکستانی کہلائیں گے، تبھی ہم ایک سندھی کہلائیں گے، تبھی ایک پنجابی کہلائیں گے، تبھی ہم ایک بلوچی کہلائیں گے، تبھی ہم ایک سرحدی کہلائیں گے، پھر یہ سلسلہ جا کے آگے چلے گا۔ گفتگو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، تو میں آپ احباب سے اجازت چاہتا ہوں کہ کسی اور دوست کو موقع مل جائے، پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے انصار قبیلہ ٹی وی کی طرف سے رابطہ بھی رہے گا، آپ کی صحبتیں بھی ہم حاصل کریں گے، آپ سے کچھ سیکھنے کا بھی موقع جو ہے نا وہ ہم حاصل کریں گے۔ میں انصار قبیلہ ٹی وی کی طرف سے، انصار قبیلہ پاکستان کی طرف سے، پنجاب کے انصاریوں کی طرف سے آپ تمام احباب کا انتہائی مشکور ہوں۔ سردار اسد اللہ انصاری صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے انصار قبیلہ ٹی وی کے لیے اور پنجاب سے آئے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے تھوڑا وقت دیا، میں انتہائی مشکور ہوں۔ اب میں گزارش کروں گا اتحاد الانصار پاکستان کراچی کے سینئر نائب صدر جناب حسیب انصاری کو کہ وہ آئیں اور سردار اسد اللہ انصاری کو دستار پہنائیں۔ تمام دوست کھڑے ہو جائیں۔ اتحاد الانصار ویلفیئر سوسائٹی تقریباً 10 سال سے ویلٹینیٹر پہ آئی سی یو میں تھی۔ شمشیر بھائی نے بڑی کوشش کری ہے، جمال انصاری کو شکر سے ہم لوگ لگے رہے، اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ممتاز بھی ہمارے بیچارے بڑے اچھے سپورٹر ہیں۔ اب میں صدارتی خطاب کے لیے جناب سردار اسد اللہ انصاری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا صدارتی خطاب فرمائیں اور تمام لوگوں کا شکریہ ادا کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت 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 آپ لوگوں کا شکریہ۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ میری آپ لوگوں نے عزت افزائی کی اور میرا حوصلہ اور زیادہ بلند ہو گیا، اور میرے دل میں پہلے سے بھی بہت زیادہ اپنے انصاریوں کے لیے محبت اور ان کے لیے کام کرنے کا جذبہ میرے میں اور زیادہ بڑھ گیا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی کامیابی ہمارے دروازے پر ہے۔ صرف تھوڑی سی ضرورت ہے کہ آگے بڑھنے کی، کندھے سے کندھا ملانے کی، ہاتھ سے ہاتھ ملانے کی، گلے سینہ سینے سے ملانے کی۔ ہم لوگ انصاری ایک خون ہیں، انصاریوں کا ایک ہی خون ہے۔ اگر کوئی اس چیز کو اگر محسوس کرے، اگر سمجھتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ کامیاب ہے۔ انصاری زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ۔